بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک بن انس اور عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں حشام نے اپنی والدہ عروہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرین لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے قیام فرمایا اور بہت ہی لمبا قیام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا تو انتہائی طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ رکوع کیا تو بہت لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے کی، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور قیام کو لمبا کیا، وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع کو لمبا کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور قیام کیا تو بہت لمبا قیام کیا جبکہ وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر سجدے کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر پلٹے تو سورج روشن ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرین نہیں لگتا۔ جب تم انہیں اس حالات میں دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں جو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہو کہ اس کا بندہ یا اس کی باندی زنا کرے۔ اے امتی محمد، اللہ کی قسم اگر تم ان باتوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنسو۔ دیکھو کیا میں نے پیغام اچھی طرح پہنچا دیا۔ اور امام مالک کی روایت میں ہے، یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 2089۔